MD CAT کا حالیہ امتحان جو منعقد ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے، کیونکہ یہ PMC نے اس امتحان کو لیا اور طلبہ اس میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں جو کہے کہ ہم خوش ہیں اس امتحان سے۔ امتحان گو ہمیشہ طلبہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی اس میں چند طالب علم تو ایسے ہونے چاہیے جو کہ کامیاب ہو، کامران لوٹیں، یا ذہنی طور پہ وہ سمجھیں کہ ہم نے اس پرچے کو سمجھا ہے اور اس کو ہم نے سمجھ کے کیا ہے۔ MCAT یوں تو کافی سالوں سے رائج ہے اور اس کے بارے میں اکثر ایک ہیو اینڈ کرائے تھوڑی بہت ہوتی رہتی تھی، لیکن اس مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ کووڈ کی وجہ سے تمام پنجاب کے بورڈز نے اس کو سلیبس کو کنٹین کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں تک آپ کو پڑھایا گیا ہے اور اسی میں سے ہم نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ لیکن MCAT کا امتحان فیڈرل بورڈ کی سلیبس کے تحت لیا گیا، جس کا کہ طلبہ کو 1 مہینہ پہلے پتہ لگا، اور پھر جن طلبہ نے اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کروا لیا انہوں نے 2 مہینے بعد کی تاریخ اپنی مرضی کی لے لی، اور جنہوں نے آخری قانونی ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ان کو اپنی مرضی کی سلاٹ نہ ملی اور ان کو جلد امتحان دینا پڑ گیا۔ یعنی کہ کچھ طالب علم ایسے تھے جن کو 2 مہینے کے بعد یہ امتحان دینا پڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو 1 مہینے کے بعد یہ امتحان دینا پڑا۔ اس سے بھی یہ آپ سمجھیں کہ غیر مساوی سلوک اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو گیا، اور یہاں تک بھی بات پہنچ چکی ہے کہ ہیلتھ منسٹر سندھ نے اس نے کہا ہے کہ کیونکہ 65% مارکس پر اس کا پاسنگ مارک رکھا گیا ہے تو ہمارے سندھ کے لوگ تو اس کے اندر کوالیفائی نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کو اپنے کالجوں میں داخل کرنا ہے تو پھر اس کا نمبر ہمیں 35 یا 40% پہ لے کے جانا پڑے گا۔ یہ میں ان کے منسٹر کی ایک ٹویٹ اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ان کی آئی ہے وہ پڑھ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آج میاں غفار جو کہ نوائے وقت کے مدیر اعلیٰ ہیں ان کا ایک کالم میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لاہور کے ایک سینٹر کی نشاندہی کی کہ جس میں چند طلبہ کو، باقیوں کو تو شادی ہال میں ان کی کرسیاں تھیں، اور کچھ طلبہ کو انہوں نے جبکہ ہال میں کرسیاں خالی تھیں ان کو برائڈل روم کے اندر ان کو بٹھایا گیا، اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو وہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ اور دوسری پرابلم اس میں یہ ہے کہ بچوں کو سوالات مختلف دیے جاتے ہیں، اور پہلے یہ تھا کہ لوگ کاربن کاپی کے ساتھ اپنا پرچہ حل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو ایک کی دے دی جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو خود مارکنگ کر کے ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ان کے کتنے مارکس ہیں۔ اس مرتبہ کی دینے سے بھی یہ انکاری ہیں، اور یہ کمپنی ایک ٹیف کمپنی ہے۔ بچے بتاتے ہیں کہ یہ ٹیف کمپنی جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اور ان کا یہ پہلا مارکہ ہے کہ انہوں نے یہ امتحان لیا ہے، اور اس دوران میں 3-3 4-4 دن ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ معطل بھی رہی ہے۔ پہلے 200 سوال ہوتے تھے، اس مرتبہ 210 سوال تھے، اور وہ 10 سوال لاجیکل ریزننگ کے تھے، یعنی کہ ان کا فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی سے، انگلش، اردو سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ لاجیکل
ریزننگ کے تھے. بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کوگنیٹو جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, C1, C2 اور C3. C1 جو ہے وہ صرف میموری ریکال ہے, اس طرح کے کوشچن آتے ہیں. C2 کے اندر آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا دیا جاتا ہے, اور C3 جو ہے وہ پرابلم سالونگ ہوتا ہے. لیکن یہ لاجیکل ریزننگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. جیسے مجھے ایک بچے نے سوال بتایا, اور میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا, کہ ایک سوال اس میں امتحان میں آیا کہ ایک جہاز میں ایک شخص کے پاس ایک بم ہے, اور آپ اس کا بتائیں کہ کاز اور ایفیکٹ اس کا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کھلا سوال ہے کہ جس میں کہ آپ بندر کی طرح ٹمک ٹوئیاں مار کر اس کو آپ حل کر سکتے ہیں. اور اسی بات سے مجھے ایک وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک انسپیکٹر آف اسکول میں گئے, تو انہوں نے بچوں کو کہا, بچوں آپ سے ایک سوال ہے وہ بتائیے. انہوں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا کہ ایک ٹرین 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لاہور سے چلتی ہے, وہ راولپنڈی 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے, تو اب بتائیے کہ میری عمر کتنی ہے. تمام لوگ خاموش ہو گئے. اتنے میں ایک لڑکے نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اپنا اونچا کیا. وہاں کے ماسٹر نے اس کو کہا کہ بیٹھ جا, افسروں سے سوال نہیں پوچھتے. اس نے کہا نہیں اچھی بات ہے, اس نے سوال پوچھا. اس نے کہا بیٹا بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا سر آپ کی 50 سال عمر ہے. تو وہ انسپیکٹر آف اسکولز نے کہا کہ بہت خوب, تمہیں کیسے پتہ لگا کہ میری 50 سال عمر ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ جی ہمارے گاؤں میں ایک بندہ آدھا پاگل ہے, اس کی 25 سال عمر ہے. تو اس حساب سے پھر آپ کی پورے 50 سال ہی بنتی ہے کہ جس طرح کا آپ نے یہ سوال کیا ہے. یہ تو خیر میں آپ کو ایک لطیفہ بتا رہا تھا. تو میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ ان بچوں کی دادرسی کی جائے. یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں, اور میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ میرے کسی بچے نے, میرے کسی بھانجے بھتیجے رشتہ دار نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لینا, لیکن اس سے بچے اتنے تکلیف میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک, کہیں وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور نہ ہو جائیں. اور ان کے والدین اتنے پریشان ہیں کہ کہیں ان کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو جائے. تو اس چیز کو حکومت کو دیکھنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ اپنی نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کوئی اور کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا ان کے زیر سایہ. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے گا, ورنہ یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا مافیا اور اکیڈمیوں کا مافیا یہ اربوں روپیہ کما کر, اور ہمارے بچے پھر بھی امتحان در امتحان در امتحان در امتحان میں الجھے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.